السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ارسل نے انڈیا سے۔ ارسل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گورنمنٹ اسکول ہے اور ادھر معاملات بہت خراب ہیں۔ وہاں پر جنات باقاعدہ رات کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ کچھ خوفناک واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس اسکول سے ریلیٹڈ آپ کو سٹوریز بتانے لگوں تو سٹوری اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ہوا اس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس اسکول میں جنات کا بسیرا ہے۔ دن کے ٹائم ادھر بچے پڑھتے ہیں اور رات کے ٹائم ادھر جنات کے بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ چوکیدار کے مطابق رات کے ٹائم باقاعدہ ادھر جنات کے بچے کلاسز لیتے ہیں۔ وہاں پر رات کے ٹائم بچے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ دن کے ٹائم جو بچے ادھر کلاسز لیتے ہیں ان کے مطابق ان کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، بکس غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چیئر پہ تو ہمیں پیچھے سے کوئی تنگ کرتا ہے۔ کبھی کسی بچے کو چیئر سے دھکا دے دیا جاتا ہے، کسی بچے کی چیئر کو پیچھے کی طرف الٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گورنمنٹ اسکول چل رہا ہے۔ تعداد میں بہت کمی آ گئی ہے لیکن وہ اسکول ابھی بھی چل رہا ہے۔ ان کے مطابق ادھر یہ ہوا کہ چوکیدار ایک دفعہ جب پہلی دفعہ ان معاملات کا پتہ لگا تو چوکیدار کہتا ہے کہ مجھے اندر کچھ عجیب سے معاملات لگ رہے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے دن کا ٹائم ہو، لیکن ٹائم تو رات کا تھا، بچے چھٹی کر کے جا چکے تھے، بچے تو اب تک سو بھی گئے ہوں گے رات کے لیے۔ تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا کہ اندر پوری رونق لگی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بریک کا ٹائم ہو۔ اب میں خاموشی سے گیٹ کے ساتھ ایک گیلری جا رہی تھی جہاں سے اس گیلری سے گزر کر آگے مین سارا اسکول تھا۔ میں اس گیلری میں چپ کر کے کھڑا خاموشی سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بچے گھوم پھر رہے تھے، عجیب و غریب بچے، چھوٹی چھوٹی ہائٹ کے، ان کے چلنے کا سٹائل کافی عجیب تھا۔ کچھ مجھے تو یہ نظر آیا کہ وہاں پر آگ کے شعلے بھی بنے ہوئے تھے جو کہ ادھر سے ادھر فلائی کر رہے تھے۔ وہ اڑتے اڑتے کلاسز کی طرف جا رہے تھے اور میرے دیکھتے دیکھتے ایک آگ کا شعلہ ایک کلاس روم کے آگے گیا اور بچہ بن گیا۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے قد کی لڑکیاں بھی تھیں جو کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ٹیچر ہوں گی ادھر۔ میرے دیکھتے دیکھتے دوبارہ اسکول کی بیل ہوئی اور بریک اوور ہو گئی اور وہ لوگ فوراً بچے اپنی کلاسز کی طرف بھاگنے لگے، سیم ویسے ہی جیسے دن کے ٹائم انسانوں کے بچے کرتے ہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک کلاس کے اندر سے ایک بچہ نکلا ہے جس کو ٹیچر مار رہا ہے اور مار کر اس نے اس کو سزا دی ہے۔ وہ بچہ اسکول کے کلاس کے آگے سزا کے طور پر کھڑا ہو گیا۔ پورا اسکول آباد تھا، سیم ویسے ہی جیسے دن کے ٹائم بچوں کے ساتھ اسکول آباد ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران تھا اور خاموشی سے اسی گیلری سے باہر نکل آیا۔ میں نے اگلے دن جو وہاں کی مین ہیڈ ٹیچر تھی پرنسپل، ان سے بات کی اور ان کو ساری بات بتائی تو میڈم کہنے لگیں کہ میرے آفس کے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے آفس میں بہت سے عجیب سی گھٹنائیں پیش آتی ہیں جن میں کبھی کوئی فائلز کو اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور کبھی کوئی چیز آ کر جو پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اس کو الٹا دیتی ہے۔ وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اس اسکول کو خالی کرنا چاہتے تھے۔ پرنسپل کے اکارڈنگلی ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک بچہ اور اس کی والدہ جس کے چہرے پر نقاب تھا، اس کا چہرہ سارا ڈھکا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بچے کو لے کر اندر آئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ ہے اور میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں فرسٹ ٹائم۔ مجھے اس عورت کی شکل دیکھ کر کافی عجیب لگ رہا تھا، وہ پرنسپل کہتی۔ تو میں نے کہا آپ پہلے اپنا آرام سے نقاب اتاریں۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں اور ادھر اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں دن کے ٹائم۔ تو جو پرنسپل تھی وہ کافی حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ مسلم بھی ہے تو ہم اس کو ادھر ایڈمیشن دے سکتے ہیں، لیکن دن کے ٹائم کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بچوں کا اسکول تو دن کے ٹائم ہی لگتا ہے۔
اتنے میں وہ عورت یہ کہنے لگی کہ میں ایک جنی ہوں اور میرا بیٹا جن ہے اور وہ تم لوگوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے۔ پرنسپل کے پسینے نکل گئے اور یہ پرنسپل کے سامنے یہ ماجرا پورا پیش آیا۔ پرنسپل اب یہ کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں تم لوگوں کو ادھر داخلہ نہیں دے سکتی، وہ اس لیے کہ تمہارے اور ہمارے بچوں میں بہت فرق ہے۔ وہ جنی غصے میں ادھر سے اٹھ کر چلی گئی اور اس دن کے بعد اسکول میں یہ سارے معاملات پیش آنے لگے۔ رات کے ٹائم باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ارسل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی چھتوں سے بھی دیکھا ہے، اکثر لوگوں نے اپنے ٹیرس سے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر آگ کے شعلے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں پوری ہلچل ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بیل بھی بجتی ہے، لوگ اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں۔ بعض دفعہ بچوں کے بہت اونچا اونچا ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں اسکول سے، اور بعض دفعہ بہت اونچا اونچا رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو چوکیدار ادھر رات کے ٹائم باہر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کمرہ اسی گیرلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا روم بنا ہے جس میں وہ ادھر سوتا تھا۔ اس نے وہاں کی پرنسپل سے اس چیز کی معذرت کر لی اور یہ کہا کہ میں ادھر اب نہیں سو سکتا، رات کو ادھر جو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی انسان ادھر نہیں سو سکتا۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمت کی اور میں اپنے روم کا لاک لگا کر سو گیا، باہر سے تو ساری ہلچل ہو رہی تھی، چلنے پھرنے کی آوازیں، شور مچانے کی آوازیں۔ اتنے میں میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے روم کے دروازے پہ جب دستک ہوئی تو میں چونک پڑا، کیونکہ میں تو اسکول لاک کر کے آیا تھا اور مین ڈور بھی لاک کر کے آیا تھا۔ بالکل مین دروازے کے ساتھ ہی وہ گیرلی تھی جس میں وہ روم بنا ہوا تھا، 3 سے 4 قدم کے فاصلے پر مین ڈور تھا۔ میری اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میرے سوا کون دروازہ نوک کر سکتا ہے، لیکن دروازہ مسلسل کھٹکھٹا رہا تھا کوئی۔ میرے موبائل پر بیل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے موبائل پر تو پرنسپل کی کال آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی موبائل اٹھا کر کال اٹھانے کی کوشش کی تو کال بند ہو چکی تھی۔ میں نے دوبارہ کال کی تو نمبر بند جا رہا تھا اور دروازہ نوک ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید پرنسپل ہوں گی، اور پھر واقعی پرنسپل کی آواز میں کسی نے کہا کہ راجو جلدی سے دروازہ کھولو۔ لائٹ آف ہو گئی۔ میرے پاس ایک کینڈل پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کینڈل کو جلایا اور دروازے کو کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ شدید باہر موسم خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میں اس کینڈل کے ساتھ اسی گیرلی کی طرف دوبارہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو بچے پڑھ رہے تھے، بچے شور مچا رہے تھے، معاملات اور ہو چکے تھے ادھر سارے۔ بارش کے اندر وہ آگ کے شعلے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قد کی عورتیں تھیں۔ وہ دروازہ کس نے نوک کیا تھا، وہ کال کس کی آئی تھی؟ میں بہت ڈر گیا۔ اب کی بار میں اپنے روم کے اندر ہی جا کر لاک لگا لیا اور اپنے موبائل پر ٹیچر کو کال ملانے لگا۔ جس نمبر سے مجھے کال آئی وہ نمبر میری ٹیچر کا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا نمبر تھا، لیکن اس ٹائم اوپر میڈم کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شلپا میم کو کال کی اور ان کو یہ ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ اب ادھر رہنا ناممکن ہے۔ وہ میری آواز سے پہچان چکی تھیں کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی رات ادھر گزارو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اسی اسکول کے باہر، بالکل باہر دیوار کے ساتھ ایک روم بنوا دیا۔ اب میں ادھر اندر نہیں سوتا، اندر سونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ارسل کہتے ہیں کہ یہ سٹوری تو میں نے ان کی زبانی سنی جو ادھر کے چوکیدار ہیں۔ ہم نے بھی جو اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھیں وہ ناقابل برداشت طریقے سے، جو بیئریبل نہیں ہے، کافی خوفناک مناظر ہیں۔ جو اسکول کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، جن کا گھر ہے اسکول کی دیوار کے ساتھ، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگ رات کے ٹائم سب لوگ چھت پر سوئے ہوئے تھے تو اچانک سے عجیب سی ناخنوں کے رگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے سارے چھت سے ادھر ادھر دیکھا تو جو میرے پتی تھے، یعنی جو ادھر آنٹی رہتی ہیں، ان کے پتی نے جب اسکول والی دیوار کے نیچے سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت جس کے بال اتنے لمبے تھے، کھلے ہوئے بال تھے، اور وہ اپنے ناخنوں کو دیوار پر ایسے ہاتھ سے، مطلب دیوار پر نشان ڈالتے ہوئے کسی جانور کی طرح وہ اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ تو میرے پتی کی چیخ نکلی اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے نیچے چلو۔ آج تک وہ آنٹی یہ کہتی ہیں کہ اس اسکول کو اس دیوار سے جب دیکھا جاتا ہے تو ادھر بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کبھی دروازوں کے کھلنے کی، بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں، تو کبھی عجیب و غریب قسم کے شور جو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرمیوں کے موسم میں اے سی لگوا لیا، ہم لوگ چھت پر بالکل نہیں سوتے، ہم لوگ بالکل بھی چھت پر نہیں جاتے، کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگ چھت پر جا کر سو سکیں۔ وہ مخلوق سونے نہیں دیتی۔ ان کا اسکول کے علاوہ جو ان کے گھر کے ساتھ دیوار بنی ہے
ان کی چھت پر بھی آنا جانا ہے. وہ رات کے ٹائم کسی کو ادھر سکون سے نہیں رہنے دیتے. اسکول سے باہر تو وہ نہیں نکلتے، لیکن اسکول کی دیوار جو بالکل اس گھر کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کی چھت پر وہ مخلوق اپنا بسیرا رکھتی ہے. ارسل کہتے ہیں کہ واقعات کے سلسلے اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی. اس قدر خوفناک معاملات ہیں. ادھر بیلوں کے بجنے کی آوازیں، خوفناک چیزیں، یہ مخلوقات ادھر عام ہیں. یہ ایک سٹوری تھی ارسل کی جو انہوں نے انڈیا ممبئی سے شیئر کی. بہت شکریہ ارسل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں. جو لوگ چینل کو ویو کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ آج ہی چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، پیار کریں ان سے. قرآن پاک، نماز و درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور نیکی کو. کسی سے حسد مت کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.